الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی بھی ہمارے 2-3 بچوں کا جواب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، دوسری بات کہ میں نے غصے میں سلام کیا، اچھا منہ بنا کے سلام کیا، تو آپ کا جواب بھی ایسے ہی مسکرا کر آنا چاہیے تھا نا، خوشی کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا. مجھے تو لگا کہ آپ لوگ زبردستی غصے میں جواب دے رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں، خوشی کے ساتھ مسکرا کر جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بیٹا، ابھی 3 سنتیں ادا ہوئی بیٹا. پہلے روایت میں کہ طلاقۃ الوجہ صدقہ، کہ کشادہ روئی سے ملنا، کھلے چہرے سے ملنا، منہ نہ بنانا، یہ بھی صدقہ ہے. پھر دوسرا تبسمک علی وجہک کا صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے. تو 2 ہوا. تیسرا ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن صدقہ، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی صدقہ. پھر چوتھی بات سلام کا جواب دینا بھی بہت بڑی بات ہے بیٹا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس اسٹیج پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم کا اور جناب حاجی ابراہیم داؤجی صاحب کا ایک ساتھ بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے علاقوں کے اندر ایجوکیشن اور دینی تعلیم دونوں کے درمیان جو تفریق کر دی گئی تھی، دونوں کے درمیان جو خلیج قائم کی گئی تھی اور دونوں کے درمیان جو دوریاں قائم کی گئی تھی، انشاءاللہ یہ دونوں حضرات مل کر اس کو پاٹیں گے. اور ابھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے اور یہ افراد جب بیٹھتے ہیں، ہم لوگ سب ساتھ میں بیٹھتے ہیں، یقیناً جناب حاجی ابراہیم داؤجی صاحب کو اللہ جل شانہ نے بڑا وسیع قلب عطا فرمایا، اور حوصلے، امنگے، جذبے، بس حیرت ہوتی ہے. اور صلاحیت تو اللہ نے بے پناہ عطا فرمائی ہے. قوم کے مختلف لوگوں کو، قوم کے مختلف سربراہ لوگوں کو، مختلف کمیونٹی، مختلف شعبہ جات سے متعلق لوگوں کو کس طرح متحد کیا جائے، ان کی یونٹی قائم کی جائے. اور اس طرح کرتے کرتے بھی نیچے جب آفس میں بات ہو رہی تھی، وکلاء، ججز، ان تمام کی بھی امت کو ضرورت ہے، ان کو بھی متحد کیا جائے اور ان سے بھی ہم لوگ مکالمے کریں، گفتگو کریں، کنورزیشن کریں، ان سے بات کریں کہ ہم مسلم کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹروں کی یونٹی ہے، ان کو بھی متحد کیا جائے، ان سے بھی گفتگو کی جائے. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، لوگوں کو جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے، آپ نے بھی وہ بیڑا اٹھایا ہے. ماشاءاللہ نوجوانی میں بھی آپ نے مختلف صعوبتوں، تکلیفوں، مشقتوں کو برداشت کیا اور لوگوں کے تان کو اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو سب کو برداشت کیا. اللہ جل شانہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ بہت ہی محبت رکھتے ہیں. ان کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے کہ یہ علماء کرام اور یہ طلبہ اپنے دل کے اندر سچائی رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر حوصلہ رکھتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو ان کو زندگی کے دھارے سے کیوں کاٹ دیا گیا؟ آئیے ان کو ہم زندگی کے دھارے سے پھر جوڑیں. اور اس سے طلبہ اور علماء کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس سے نقصان قوم کا ہو رہا ہے. قوم کو اچھے افراد نہیں مل رہے ہیں، قوم کو مخلص افراد نہیں مل رہے ہیں. تو یہ طلبہ جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور ان کے اندر سچائی ہے، صداقت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، ان کے سینے ایمان سے معمور اور لبریز ہیں، ان لوگوں کو اگر جو ہے قوم کی جو ہے رہنمائی اور قوم کی قیادت اور قوم کی لیڈرشپ کا صحیح سلیقہ اگر مل جائے تو پھر انقلاب آئے گا. پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا انقلاب لائے گا. تو جناب حاجی ابراہیم داؤجی صاحب اور یہ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کے پورے خاندان کی قربانی، ان کے اولاد، ان کی والدہ وہ بھی حیات ہے.
دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ان کے خوب حفاظت فرمائے، اور آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا یہ کوسمبا کے زمیندار لوگوں میں اور بڑے لوگوں میں سے تھے۔ کوسمبا کے اندر جتنا کام جس وقت یہاں آس پاس میں لوگ سوچتے بھی نہیں تھے، اس وقت اللہ نے ان کے خاندان سے کام لیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مریم بائی ہاسپٹل، یہ بہت بڑی ہاسپٹل تھی ایک زمانے کے اندر، اور آس پاس کے علاقے کے اندر اس کا بہت رفاہی خدمات تھی اس کی، وہ آپ کی دادی مریم داؤدی صاحبہ کے نام سے موسوم ہے۔ اور اسی طرح اسکول کے اندر ابھی حاجی ابراہیم صاحب داؤدی کی یہاں پر کالج، اقرا کالج بہت مشہور ہے بھروچ کے اندر، آپ اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ اور ماشاءاللہ مختلف لوگ، یعنی یہ شخص نہیں ہے، یہ کارواں ہے، یہ شخص اپنے اندر بہت صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوب حفاظت فرمائے۔ اور مولانا قطب اللہ صاحب، اب یہ حاجی ابراہیم داؤدی صاحب اس طرح مختلف شعبوں کے لوگ کو جوڑ رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو خوب قبول فرمائے اور اللہ جل شانہ ان کی محنتوں کو بارآور فرمائے۔ اب میں ایک چھوٹا سا تعارف کرا کہ ہمارے یہاں کے امیر شریعت تھے گجرات کے، اور بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے حضرت مفتی احمد بیما صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت نیک فرزند ہیں حضرت حاجی حافظ حضرت بیما صاحب دامت برکاتہ۔ وہ ان سے بھی ہمارا عمر کا بہت فاصلہ ہے، ڈسٹینس آپ کے درمیان بھی، اور اسی طرح حاجی ابراہیم داؤدی صاحب کے درمیان، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا بڑا دل عطا فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو لگتا ہے کہ بس ہمارے دوست ہو، بہت بے تکلف ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ حافظ عزت صاحب بھی ماشاءاللہ وہاں کینیڈا کے اندر ہیملٹن کے اندر بہت کام کر رہے ہیں، اور مختلف شعبوں کے لوگ آپ سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے نیک دل فرزند شیخ عبداللہ یہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر لاسٹ ایئر آخری سال میں ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ تو آج کی مجلس کا ایک مقصد یہ تھا کہ مہمانوں کی تکریم ہو، اور ہم لوگ اپنے کچھ کام کر رہے ہیں اس کام کے مقصد کو واضح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ اور شیخ عبداللہ صاحب کو ہم انشاءاللہ آج ان کے کلمات توجیہیہ نحن نستفید من صلاحیتی ومن کلماته الباہرہ القیمہ انشاءاللہ تبارک و تعالی انه يفيدنا بكلماته الطيبة القيمة المباركة باللغة العربية، لأنه الآن يتعلم في جامعة المدينة المنورة۔ من أجل ذلك نتمنى من شخصيته ومن سعادته أن يفيدنا بكلماته باللغة العربية إن شاء الله تبارك